تم جیسی جاہل لڑکی کبھی میری آئیڈیل نہیں ہو سکتی، اسی لیے میں کل صبح لندن واپس جا رہا ہوں۔ شاہمیر کی شفقت پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اگلی صبح شاہمیر چلا گیا اور کبھی مہوش سے رابطہ نہ کیا، یہ سوچ کر کہ خود ہی طلاق مانگ لے گی۔ مہوش نے بھی طلاق نہیں مانگی، نہ اسے اہمیت دی۔ 5 سال بعد وہ ایک انٹرنیشنل میٹنگ میں بیوی کے ساتھ گیا۔ وہاں پر پریزنٹیشن دیتی مہوش کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑے۔ میٹنگ ہال کی چمکدار روشنیوں میں سامنے بڑی اسکرین کے پاس کھڑی مہوش کسی ملکہ سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا پرکشش انداز، پراعتماد لہجہ اور بولنے کا انداز ایسا تھا کہ ہال میں بیٹھا ہر شخص سحر زدہ تھا۔ شاہمیر کی گرفت اپنے ہاتھ میں پکڑے گلاس پر سخت ہو گئی۔ اس کے ساتھ کھڑی اس کی بزنس پارٹنر اور نام نہاد ماڈرن بیوی سونیا نے اس کا ہاتھ ہلایا۔ شاہمیر کہاں کھو گئے؟ یہ میم مہوش ہیں، اس پروجیکٹ کی مین ہیڈ۔ چلو ان سے ملتے ہیں۔ شاہمیر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ 5 سال اس نے اس لڑکی کو مڑ کر نہیں دیکھا تھا، یہ سوچ کر کہ وہ روتی رہے گی، لیکن یہاں تو منظر ہی بدلا ہوا تھا۔ میٹنگ ہال کا VIP لاؤنج میں مہوش اپنے کاغذات سمیٹ رہی تھی۔ جب دروازہ کھلا، شاہمیر اندر داخل ہوا اور سونیا باہر ہی کسی فون کال میں مصروف ہو گئی۔ مہوش نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کی نظریں شاہمیر سے ملیں، لیکن اس کے چہرے پر نہ کوئی ڈر تھا نہ پرانی محبت، بالکل سپاٹ تاثرات۔ تو اب تم انٹرنیشنل بزنس وومن بن گئی ہو؟ شاہمیر نے آگے بڑھ کر طنزیہ انداز میں کہا، مگر اس کی نظریں مہوش کے خوبصورت چہرے پر ٹک گئی تھیں۔ مہوش نے ایک دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے قلم کو پرس میں رکھا۔ انسان وقت کے ساتھ بہت کچھ بن جاتا ہے مسٹر شاہمیر، اور ویسے بھی جاہل لڑکیاں جب سیکھنے پر آئیں تو دنیا بدل دیتی ہیں۔ شاہمیر ایک دم اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ مہوش کو اس کے مہنگے پرفیوم کی خوشبو آنے لگی۔ تم نے مجھ سے طلاق کیوں نہیں مانگی مہوش؟ شاہمیر کی آواز میں غصہ تھا۔ کیوں مانگتی؟ مہوش نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ طلاق مانگ کر میں آپ کو آزاد کیوں کرتی؟ میں چاہتی تھی کہ آپ اسی الجھن میں رہیں کہ آپ شادی شدہ ہیں یا سنگل، اور اب مجھے آپ کی زندگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شاہمیر نے غصے سے اس کا بازو دبا لیا۔ مجھ سے دور رہ کر تمہاری زبان بہت چلنے لگی ہے، تمہیں اندازہ بھی ہے تم کس سے بات کر رہی ہو؟ چھوڑیے مجھے۔ مہوش نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن شاہمیر کی گرفت اور سخت ہو گئی۔ نہیں چھوڑوں گا۔ 5 سال پہلے تم میری مرضی سے روئی تھی، اب تم میری مرضی کے بغیر ہنس بھی نہیں سکتی۔ شاہمیر کی آنکھوں میں ایک جنونی ملکیت جاگ اٹھی تھی۔ تبھی سونیا اندر داخل ہوئی۔ شاہمیر نے فوراً جھٹکے سے مہوش کا بازو چھوڑا، لیکن مہوش کے گال پر آئی سرخ رنگت اور شاہمیر کے سانسوں کی تیزی سونیا سے چھپ نہ سکی۔ سونیا نے تل ملا کر شاہمیر کا ہاتھ پکڑا اور جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیلتی ہوئی وہاں سے لے گئی۔ لندن کی سرد رات میں مہوش اپنی ٹیم کے ساتھ ڈنر پر تھی۔ وہ ہنس ہنس کر اپنے کولیگ دانیال سے باتیں کر رہی تھی۔ دانیال نے مسکرا کر اس کے آگے کافی کا کپ بڑھایا۔ اچانک ریسٹورانٹ کا ماحول بدل گیا۔ بلیک کوٹ میں ملبوس شاہمیر سیدھا مہوش کی میز کی طرف آیا۔ اس کے چہرے پر شدید غصہ تھا اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ مہوش کو کسی اور مرد کے ساتھ ہنستا دیکھ کر برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے بغیر کچھ کہے مہوش کا ہاتھ پکڑا اور اسے کرسی سے کھڑا کر دیا۔ شاہمیر، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ مہوش نے غصے سے کہا۔ مسٹر، آپ کون ہیں؟ چھوڑیے ان کا ہاتھ۔ دانیال فوراً بیچ میں آیا۔ شاہمیر نے دانیال کو ایسی قاتلانہ نظروں سے دیکھا کہ وہ ایک قدم پیچھے ہو گیا۔ یہ میری بیوی ہے، اور اگر دوبارہ اس کے قریب آنے کی کوشش کی تو تمہارا یہ ہاتھ سلامت نہیں رہے گا۔ شاہمیر کی آواز میں ایسی دھمک تھی کہ پورے ریسٹورانٹ میں سناٹا چھا گیا۔ شاہمیر، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ مہوش نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ شاہمیر اسے کھینچتا ہوا ریسٹورانٹ سے باہر لے آیا، جہاں تیز بارش شروع ہو چکی تھی۔ شاہمیر نے مہوش کو فرنٹ سیٹ پر دھکیلا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ گاڑی لاک کر دی۔ باہر بارش کی بوندیں زور و شور سے برس رہی تھیں۔ گاڑی کے اندر کا ماحول انتہائی گرم اور تناؤ سے بھرپور تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کے ساتھ بیٹھ کر ہنسنے کی؟ شاہمیر نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ آپ کو اس سے کیا؟ آپ اپنی بیوی سونیا کے پاس جائیں۔ مہوش نے منہ موڑا۔ شاہمیر نے مہوش کے چہرے کو اپنی طرف موڑا۔ اس کی انگلیاں مہوش کی نرم جلد میں دھس رہی تھیں۔ سونیا صرف نام کی بیوی ہے، بزنس ڈیل ہے وہ، لیکن تم میری حقیقت ہو، تم میری ہو مہوش، صرف میری۔ میں 5 سال پہلے مر گئی تھی شاہمیر، جب آپ مجھے چھوڑ کر گئے تھے۔ اب میں کسی کی نہیں ہوں۔ مہوش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم صرف میری ہو۔ شاہمیر نے اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیے، مگر اس کا انداز اب بھی بے حد ضدی اور پاگل پن والا تھا۔ ان 5 سالوں میں میں نے کسی عورت کو اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ تمہیں کیا لگا
میں لندن آ کر تمہیں بھول گیا تھا۔ میں ہر پل تمہاری خبر رکھتا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم مجھ سے اتنی دور نکل جاؤ گی کہ کسی اور کے ساتھ ہنسنے لگو گی۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ مہوش نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ اگر اتنی ہی محبت تھی تو تب کیوں چھوڑا؟ وہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، اور اب میں اپنی کسی چیز کو کسی اور کو چھونے بھی نہیں دوں گا۔ شاہ میر نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں جکڑ لیے اور اس کے چہرے کے مزید قریب ہو گیا۔ کل صبح تم میرے ساتھ میرے اپارٹمنٹ شفٹ ہو رہی ہو، سمجھی تم؟ میں نہیں جاؤں گی، مہوش نے ضد کی۔ تم جاؤ گی مہوش، کیونکہ میں تمہیں اٹھا کر لے جانے سے بھی گریز نہیں کروں گا، شاہ میر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جہاں اب غصے کی جگہ ایک گہری تڑپا دینے والی رومانیت لے چکی تھی، لیکن اس کا پوزیسو انداز ویسے ہی برقرار تھا۔ مہوش غصے میں کمرے کے اندر چکر کاٹ رہی تھی جہاں شاہ میر اسے زبردستی لے آیا تھا۔ کمرے کی بڑے سی شیشے کی کھڑکی سے پورا لندن شہر نظر آ رہا تھا، لیکن مہوش کا دل قید محسوس کر رہا تھا۔ تبھی شاہ میر اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں خوبصورت سرخ رنگ کی ساڑی تھی۔ یہ پہن کر تیار ہو جاؤ، آج رات مجھے تمہیں اپنے دوستوں سے ملوانا ہے، شاہ میر نے ساڑی بیڈ پر رکھتے ہوئے کہا۔ میں نہیں پہنوں گی یہ، اور میں کسی کے سامنے تمہاری بیوی بننے کا ناٹک بھی نہیں کروں گی۔ مہوش نے ساڑی اٹھا کر زمین پر پھینک دی۔ شاہ میر کے چہرے پر ایک دھیمی خطرناک مسکراہٹ ابھری۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ مہوش پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار سے جا لگی۔ شاہ میر نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے دائیں بائیں دیوار پر رکھ دیے، اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ ناٹک! شاہ میر نے اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ تم میری نکاح میں ہو مہوش، کوئی ناٹک نہیں ہے، اور اگر تم نے خود یہ ساڑی نہیں پہنی تو میں خود تمہیں یہ پہنانے میں مدد کروں گا۔ بولو، کیا ارادہ ہے؟ مہوش کی سانسیں رک گئیں۔ شاہ میر کی رومانٹک نظریں اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کا طواف کر رہی تھیں۔ وہ چاہ کر بھی شاہ میر کے اس سحر سے خود کو نکال نہیں پا رہی تھی۔ مہوش نے گھبرا کر شاہ میر کے چوڑے سینے پر ہاتھ رکھے اور اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ شاہ میر، دور ہو جائیں مجھ سے۔ آپ کو کیا لگتا ہے 5 سال بعد اچانک آئیں گے، اپنا حق جتائیں گے اور میں سب کچھ بھول جاؤں گی؟ شاہ میر نے اس کے دونوں نازک ہاتھ پکڑ کر دیوار کے ساتھ اوپر کر دیے اور اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ اس کی آنکھوں کی سرخی اب غصے کی نہیں بلکہ ایک تڑپ کی عکاس تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے مہوش، یہ 5 سال میں نے بہت سکون سے گزارے ہیں؟ شاہ میر کی آواز یکدم دھیمی اور بھاری ہو گئی۔ جس رات میں تمہیں چھوڑ کر آیا تھا اس کے بعد سے آج تک میں ایک رات بھی چین سے نہیں سو سکا۔ مہوش نے تلخی سے ہنسنے کی کوشش کی، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ جھوٹ مت بولیں، آپ تو اپنی مرضی سے گئے تھے۔ آپ نے مجھے جاہل کہا تھا شاہ میر، آپ کو میری شکل سے نفرت تھی۔ ہاں، میں پاگل تھا، شاہ میر نے تڑپ کر کہا اور اپنا سر مہوش کے کندھے پر ٹکا دیا۔ اس کا یہ انداز اتنا آجزانہ تھا کہ مہوش کا دل ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ میں اپنی انا کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا مہوش۔ لندن آ کر جب روز رات کو عالیشان اپارٹمنٹ میں تنہا بیٹھتا تھا تب مجھے احساس ہوتا تھا کہ میں کیا چھوڑ آیا ہوں۔ میں نے سونیا سے شادی صرف بزنس کے لیے کی تھی، ہمارے درمیان کبھی کچھ نہیں رہا۔ وہ اپنی زندگی میں مست ہے اور میں تمہاری یادوں کے جہنم میں جل رہا تھا۔ وہ شاہ میر جو کبھی کسی کے آگے نہیں جھکتا تھا آج اس کے کندھے پر سر رکھے رو رہا تھا۔ شاہ میر، مہوش کی آواز رند گئی۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ ایک لڑکی پر کیا گزرتی ہے جب اس کا شوہر اسے بے عزت کر کے چھوڑ جائے؟ لوگ باتیں کرتے تھے، طعنے دیتے تھے، میں نے راتوں کو جاگ کر پڑھائی کی، خود کو اس مقام پر لائی تاکہ کوئی دوبارہ مجھے جاہل کہہ کر میری ذات کو پامال نہ کر سکے۔ مجھے معاف کر دو میری جان۔ شاہ میر نے بے حد پیار اور شدت سے اس کے ماتھے کو چوما۔ تم جاہل نہیں ہو، تم تو میری زندگی کا سب سے خوبصورت سچ ہو۔ میں تمہارے قدموں میں اپنی انا، اپنی دولت، سب کچھ رکھنے کو تیار ہوں، بس تم مجھے معاف کر دو۔ 2 گھنٹے بعد مہوش نے سرخ ساڑی پہن لی تھی، کیونکہ وہ شاہ میر کے جذبات اور اس کی حالت دیکھ کر اندر سے پگھل چکی تھی۔ جب وہ کمرے سے باہر آئی تو شاہ میر صوفے پر بیٹھا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ مہوش کو سرخ ساڑی میں دیکھ کر اس کے ہاتھ سے فون چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ وہ اٹھ کر آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ مہوش نے شرماتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لیں۔ میں نے آج تک تم سے زیادہ خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی، شاہ میر نے اس کے کھلے بالوں کی ایک لٹ کو اس کے کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ ہمیں دیر ہو رہی ہے، آپ کے دوست انتظار کر رہے ہوں گے۔
مہوش نے بات بدلنے کے لیے کہا۔ شاہ نے مسکرا کر اس کی کمر کے گرد ہاتھ پھیلا کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ کوئی دوست انتظار نہیں کر رہا؟ میں نے وہ پارٹی کینسل کر دی۔ کیا؟ کیوں؟ مہوش نے حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ میں پاگل نہیں ہوں جو اپنی اتنی خوبصورت بیوی کو اس لباس میں دوسروں کے سامنے لے جاؤں۔ یہ روب صرف میرے دیکھنے کے لیے ہے۔ آج کی رات صرف میری اور تمہاری ہے۔ اس نے مہوش کو گود میں اٹھا لیا۔ مہوش نے گھبرا کر اس کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ شاہ چھوڑے مجھے۔ کوئی دیکھ لے، کوئی نہیں ہے یہاں، اور اگر ہو بھی تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم میری بیوی ہو، میرا مان ہو اور اب میری ضد بھی ہو۔ شاہ اسے لے کر لاؤنج کے بڑے سے شیشے کے پاس آیا جہاں سے لندن کا خوبصورت ویو نظر آ رہا تھا۔ اس نے مہوش کو نیچے اتارا مگر اسے اپنے حصار سے آزاد نہیں کیا۔ باہر ہلکی ہلکی برف باری شروع ہو چکی تھی۔ شاہ نے پیچھے سے مہوش کو اپنی باہوں میں جکڑ لی اور اپنا چہرہ اس کی گردن کے پاس لے گیا۔ مہوش، مجھ سے دور دوبارہ جانے کی بات کبھی مت کرنا۔ میں مر جاؤں گا اگر آپ نے دوبارہ مجھے ہرٹ کیا تو۔ مہوش نے پیچھے مڑ کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تو مجھے گولی مار دینا مگر مجھ سے دور مت جانا۔ شاہ نے اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھی اور پھر جھک کر اس کی محبت کا قرض اتارنے لگا۔ وہ رات ان دونوں کے لیے 5 سال کی دوریوں کو مٹانے والی رات تھی، جہاں شاہ کی پوزیسو محبت اور مہوش کا مانوس لمس ایک ہو رہے تھے۔ اگلی صبح شاہ مہوش کو اپنے ساتھ بریک فاسٹ کے لیے لے کر آیا تھا۔ وہ مہوش کے لیے خود چیئر پیچھے کر رہا تھا اور اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھ رہا تھا۔ مہوش کے چہرے پر ایک پرسکون سی مسکراہٹ تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا کھویا ہوا پیار اسے واپس مل گیا ہے۔ تبھی ریسٹورانٹ کے دروازے سے دانیال، مہوش کا کلیگ، اندر داخل ہوا اور مہوش کو دیکھ کر مسکراتا ہوا ان کے ٹیبل کی طرف آنے لگا۔ شاہ نے دانیال کو آتا دیکھا تو اس کا چہرہ سیکنڈوں میں سخت ہو گیا۔ اس نے میز کے نیچے سے مہوش کا ہاتھ اتنی زور سے دبا دیا کہ مہوش کی سسکاری نکل گئی۔ شاہ کیا کر رہے ہیں؟ درد ہو رہا ہے، مہوش نے دھیمی آواز میں کہا۔ یہ یہاں کیوں آ رہا ہے؟ شاہ کی آواز میں دبا ہوا غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ میں نے کل رات منع کیا تھا نا کہ یہ شخص تمہارے آس پاس نظر نہیں آنا چاہیے۔ اوہ ہیلو مہوش، کیسی ہو؟ دانیال نے ٹیبل کے پاس آ کر کہا۔ کل رات تم اچانک چلی گئی تھی، میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ شاہ اپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کا قد دانیال سے بڑا تھا اور اس وقت اس کی آنکھیں خونخوار ہو رہی تھیں۔ مسٹر دانیال، کل میں نے شاید سیدھے لفظوں میں سمجھایا تھا لیکن لگتا ہے تمہیں سمجھ نہیں آئی۔ شاہ نے دانیال کا گریبان پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ مہوش نے بیچ میں آ کر شاہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دانیال، تم پلیز یہاں سے جاؤ، میں آفس آ کر بات کرتی ہوں، مہوش نے ڈرتے ہوئے کہا کیونکہ وہ شاہ کے جنون سے واقف ہو چکی تھی۔ دانیال شاہ کا غصہ دیکھ کر خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ مگر شاہ کا غصہ اب مہوش پر منتقل ہو چکا تھا۔ وہ مہوش کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اسے ریسٹورانٹ سے باہر لے آیا۔ شاہ آپ ہر جگہ تماشا کیوں بناتے ہیں؟ دانیال، وہ صرف میرا کولیگ ہے، مہوش نے گاڑی کے پاس پہنچ کر غصے سے کہا۔ میری بات کان کھول کر سن لو مہوش۔ شاہ نے اسے گاڑی کے دروازے کے ساتھ لگایا اور اس کے چہرے کے بالکل قریب ہو کر بولا، آج کے بعد تم اس کمپنی میں کام نہیں کرو گی، تم استعفیٰ دے رہی ہو۔ میں ایسا کبھی نہیں کروں گی، مہوش نے سچائی کا دامن تھامتے ہوئے کہا۔ یہ جاب میری پہچان ہے اور میری 5 سال کی محنت ہے، میں کسی کے کہنے پر اسے نہیں چھوڑوں گی، یہاں تک کہ آپ کے کہنے پر بھی نہیں۔ تمہیں چھوڑنی پڑے گی کیونکہ میں تمہیں کسی اور مرد کے سائے میں بھی نہیں دیکھ سکتا، شاہ نے صریحاً انداز میں کہا۔ شام کا وقت تھا۔ مہوش غصے میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب اس کا فون بجا۔ اس نے دیکھا تو اس کمپنی کے مالک کا فون تھا۔ ہیلو سر، مہوش نے فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے جو آواز آئی اسے سن کر مہوش کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں مہوش، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کو کمپنی سے ٹرمینیٹ کیا جا رہا ہے اور نہ صرف ہماری کمپنی بلکہ لندن کی کوئی بھی بزنس فرم اب آپ کو ہائر نہیں کرے گی۔ لیکن کیوں سر، میری کیا غلطی ہے؟ مہوش کی آنکھوں سے فوراً آنسو بہنے لگے۔ ہم مجبور ہیں مہوش، مسٹر شاہ نے ہماری کمپنی کے تمام شیئرز خرید لیے ہیں اور انہوں نے شرط رکھی ہے
کہ اگر آپ کو نہ نکالا گیا تو وہ ہماری کمپنی کو تباہ کر دیں گے۔ ان کی پاور کے آگے ہم کچھ نہیں ہیں۔ سی ای او نے فون بند کر دیا اور مہوش کا فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر بیڈ پر گر گیا۔ اس کا دل بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ جس شاہ میر پر وہ دوبارہ یقین کرنے لگی تو اس نے اس کی 5 سال کی محنت کو 1 منٹ میں خاک میں ملا دیا تھا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور شاہ میر ہاتھوں میں ایک بڑا سا باکس لیے مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ مہوش، دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں، شاہ میر نے محبت سے کہا، مگر مہوش کے چہرے پر پھیلی زردی اور آنسو دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ مہوش آہستہ آہستہ اٹھ کر اس کے سامنے آئی۔ اس کی آنکھوں میں اب محبت نہیں بلکہ ایک گہری نفرت اور صدمہ تھا۔ آپ نے میری جاب ختم کروا دی۔ مہوش کی آواز کانپ رہی تھی۔ شاہ میر نے باکس میز پر رکھا اور لاپرواہی سے شولڈر اچکائے۔ میں نے کہا تھا نا مہوش، تم صرف میری ہو، تمہیں دنیا کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہیں اتنی دولت دوں گا کہ تم سنبھال نہیں پاؤ گی۔ مجھے آپ کی دولت نہیں چاہیے شاہ میر، مہوش نے چیخ کر کہا۔ آپ آج بھی وہی شفاق اور خود غرض انسان ہیں جو 5 سال پہلے تھے۔ آپ نے میری پہچان چھین لی۔ شاہ میر کا چہرہ یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ وہ مہوش کے قریب آیا اور اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ یہ میری خود غرضی نہیں، میری محبت ہے مہوش، میں تمہیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا۔ اب تم 24 گھنٹے صرف میرے سامنے رہو گی۔ مہوش نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹایا۔ یہ محبت نہیں ہے شاہ میر، یہ ایک بیماری ہے، اور یاد رکھنا، آپ نے میری جاب چھینی ہے نا، اب میں آپ کو دکھاؤں گی کہ جس جاہل لڑکی کو آپ نے برباد کرنے کی کوشش کی ہے وہ کیا کر سکتی ہے۔ مہوش نے بیڈ سے اپنا پرس اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ مہوش، اگر تم نے اس گھر سے باہر قدم رکھا تو انجام اچھا نہیں ہوگا، شاہ میر نے پیچھے سے گرجدار آواز میں دھمکی دی۔ مہوش دروازے کے پاس رک گئی۔ اس نے مڑ کر شاہ میر کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا عزم تھا جس نے شاہ میر کے دل میں ایک انجانا خوف پیدا کر دیا۔ وہ بغیر کچھ کہے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ شاہ میر نے غصے سے میز پر رکھا گلدان دیوار پر مارا جو چکنا چور ہو گیا۔ تم مجھ سے دور نہیں جا سکتی مہوش، کبھی نہیں۔ لیکن جیسے ہی شاہ میر نے مہوش کے پیچھے جانے کے لیے اپنا فون اٹھایا، اس کے فون پر ایک گمنام نمبر سے میسج آیا۔ شاہ میر نے میسج کھولا تو اس میں مہوش کی 5 سال پرانی ایک تصویر تھی جس کے پیچھے ایک ایسا راز چھپا تھا جو شاہ میر کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اور اس میسج کے نیچے لکھا تھا، شاہ میر، جسے تم اپنی محبت سمجھ رہے ہو وہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی تباہی کا آغاز ہے۔ سچائی جاننی ہے تو۔ شاہ میر کے ہاتھ سے فون چھوٹ گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ ایسا کیا راز تھا جو مہوش اس سے چھپا رہی تھی؟ میسج پڑھتے ہی شاہ میر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح گاڑی کی چابی اٹھا کر نیچے بھاگا۔ وہ مہوش کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ تیز بارش میں مہوش سڑک کنارے روتی ہوئی جا رہی تھی جب شاہ میر نے گاڑی اس کے آگے روک دی۔ وہ گاڑی سے اترا اور سیدھا مہوش کو اپنی باہوں میں بھینچ لیا۔ بارش کا پانی دونوں کو بھگو رہا تھا مگر شاہ میر کے دل کی آگ تیز ہو رہی تھی۔ چھوڑیے مجھے شاہ میر، اب کیا باقی رہ گیا ہے؟ مہوش نے تڑپ کر اس کے سینے پر ہاتھ مارے۔ مجھے وہ میسج ملا ہے مہوش۔ شاہ میر کی آواز رند گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ ان 5 سالوں میں تم نے میرے نام پر کتنی قربانیاں دی۔ تم نے اس دانیال کے باپ سے قرض لے کر اپنی پڑھائی پوری کی تھی اور وہ تمہیں اب بلیک میل کر رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو مہوش، میں اپنی پوزیسونیس میں اندھا ہو گیا تھا۔ میں نے تمہارا کیریئر خراب کر دیا۔ مہوش نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شاہ میر نے اس کا ہاتھ چوما۔ میں نے اسی وقت اس کمپنی کو تمہارے نام کر دیا ہے۔ اب تم کسی کی ملازم نہیں، اس بزنس کی مالکہ ہو۔ دانیال کو میں نے ہمیشہ کے لیے لندن سے نکلوا دیا ہے۔ مہوش کا سارا غصہ شاہ میر کے آنسو دیکھ کر پگھل گیا۔ اس نے شاہ میر کے گلے میں باہیں ڈال دی اور اپنا سر اس کے مضبوط سینے پر ٹکایا۔ میں صرف آپ کی پہچان بننا چاہتی تھی شاہ میر، آپ سے دور نہیں جانا چاہتی تھی۔ تم صرف میری ہو، میری جان۔ شاہ میر نے بے حد محبت سے اسے گود میں اٹھایا اور گاڑی میں بٹھایا۔ 1 ماہ بعد مہوش اپنے نئے آفس روم کی کرسی پر بیٹھی فائل دیکھ رہی تھی جب شاہ میر پیچھے سے آیا اور اس کی کرسی کو گھما کر اسے اپنے سامنے کیا۔ اس کے ہاتھ میں سرخ گلابوں کا گلدستہ تھا۔ مسز شاہ میر، اب آپ بہت بڑی بزنس وومن بن چکی ہیں، لیکن یاد رہے آپ کا سب سے بڑا پروجیکٹ میں ہوں۔ شاہ میر نے شرارت سے مسکرا کر اس کے گال پر لب رکھے۔ مہوش کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کا چہرہ محبت کی سرخی سے چمک اٹھا۔
آپ کی یہ پوزیسونیس کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی نہیں۔ شاہ میر نے اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا۔ یہ دل 5 سال پہلے بھی تمہارا تھا، آج بھی تمہارا اور آخری سانس تک صرف مہوش کا رہے گا۔ شاہ میر نے جھک کر اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر لگائی۔ 5 سال کی دوریاں اور غلط فہمیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی اور اب ان کی زندگی میں صرف بے پناہ محبت، سکون اور ایک دوسرے کا ساتھ باقی تھا۔ شاہ میر نے مہوش کو اپنے حصار میں مزید بھینچ لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ جہاں اب صرف اس کے لیے ایمان تھا، مہوش میں نے تمہیں کھو کر جینا سکھا تھا، اب تمہیں پا کر مرنا بھی نہیں چاہتا۔ اس کی آواز میں گہرا رومان اور پرانی دلکش ملکہ تھی۔ مہوش نے شرما کر اپنا چہرہ اس کے کوٹ میں چھپا لیا۔ اب میں نہیں جا رہی شاہ میر، آپ کا یہ جنون ہی اب میری منزل ہے۔ لندن کی اس خوبصورت شام میں وہ دونوں کھڑکی کے پاس کھڑے ایک دوسرے کی باہوں میں سمٹے ہوئے تھے، جہاں ان کی ادھوری کہانی اب ایک مکمل اور خوبصورت زندگی میں بدل چکی تھی۔ شاہ میر نے کمرے کی لائٹس مدھم کی اور آہستہ سے مہوش کے قریب آیا۔ مہوش نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی نظریں جھکا لی، مگر شاہ میر نے اس کی تھوڑی کو چھو کر چہرہ اوپر اٹھایا۔ اب اس کی آنکھوں میں بے پناہ محبت دیوانہ تمہاری یہ خاموشی مجھے پاگل کر دیتی ہے مہوش۔ شاہ میر نے انتہائی نرمی سے اس کے گال کو چوما۔ مہوش نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا گریبان تھام لیا۔ شاہ میر نے اس کی کمر کے گرد بازو پھیلائے اور اسے اپنے سینے سے لگا کر اس کے زلفوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ اس دھیمی رات میں ان کے دلوں کی دھڑکنیں ایک ہو چکی تھیں۔